اب یہاں بات سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی، یعنی اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور اس لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے کہا یہ لغوی معنی ہے اور یہ اصطلاحی معنی ہے۔ یہ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں وہ ہے لغوی معنی، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل علاقہ، اہل فن متعین کر لیں، یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ فلاں قوم کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، فلاں علاقے میں اس کا معنی یہ ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ اس لیے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی الگ ہوگا، اصل اس کا جو اہل لغت اور زبان میں معنی ہے۔ علاقہ بدلنے سے اس لفظ کا معنی بدل جائے گا، قوم کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا، فن کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ تو لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے اسرعکن بی لحاقن اطولکن یدن، صحیح مسلم، باب فضائل زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے اس کو ذہن میں ذرا رکھ لیں۔ یہ حدیث تفصیلاً المعجم الاوسط للطبرانی جلد 4 صفحہ 370، حدیث نمبر 6276۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یوم من السنۃ تجمع فیہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ یوماً الی اللیل، سال میں ایک دن ایسا آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اکٹھی ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ سب کو سال میں ایک بار اکٹھا فرماتے۔ وفی ذالک الیوم، اسی طرح ایک دن میں اکٹھی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعکن لحوقا اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجعلنا نتزارع بیننا اینا اطول یدین، ہم نے آپس میں اپنے ہاتھوں کو یوں ناپنا شروع کر دیا کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ اب ظاہر حدیث کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ فلما توفیت زینب، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی علمنا انہا کانت اطولہن یدن فی الخیر والصدقہ، اب ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت زینب ہم سب سے، ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ کیا معنی؟ وہ سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھی۔ یعنی یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطولکن یدن، کہ میرے پاس تم میں سے سب سے پہلے وہ آئے گی کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یہاں لغوی معنی مراد نہیں تھا بلکہ عرب کی اصطلاح تھی کہ وہ سخی کو کہتے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی سخاوت میں بہت آگے ہے۔ اب دیکھیں یہاں لغوی معنی کیا ہے اور یہاں اصطلاحی اور مراد کیا ہے۔ تو کسی بھی لفظ کا لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھا رہا تھا کہ علاقہ بدلنے سے لفظ کے اصطلاحی معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے سندھ، ایک صوبہ ہے پنجاب۔ سندھ میں جائیں تو سائیں کا لفظ بڑا مہذب اور بڑے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائیں سائیں۔ اور ہمارے پنجاب میں آئیں
تو سائیں کا لفظ عام طور پہ ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی عقل ذرا کم ہوتی ہے، یہ سائیں لوگ ہیں۔ اب دیکھو علاقہ بدلا ہے تو سائیں کا مفہوم بھی بدل گیا ہے۔ بالکل اسی طرح بسا اوقات قوم کے بدلنے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا معنی اور ہوتا ہے اور دوسرے یہاں اسی لفظ کا معنی بالکل اور ہوتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، میں آپ اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ میں الفاظ بتاتا رہوں فلاں قوم کا یہ، فلاں قوم کا یہ مطلب الفاظ بدلتے ہیں۔ ہم سنا کرتے تھے کہ اب دیکھو ایک لفظ ہے گرو، ہمارے ہاں گرو کبھی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اور ملیشیا میں یہ گرو کا لفظ استاذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہے، ان کے معنی اور ہے، ہمارے معنی اور ہے۔ استری، اب دیکھیں ہمارے معنی اور ہے اور سکھوں کے معنی اور ہے، حتیٰ کہ ملیشیا میں بھی معنی اور ہے، وہ بیوی کو استری کہتے ہیں، سردار جی بھی ایسے کہتے ہیں اور ملیشیا میں بھی ایسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس پر ایک لطیفہ معروف ہے کہ ایک آدمی تھا مسلمان، اس کے ہمسائے تھے سردار جی، سکھ تھے، تو اس مسلمان نے سردار جی سے کہا کہ ذرا استری بھیجنا، مقصد یہ تھا کہ بچے کی آدھی استری بھیجنا، مجھے گھر میں کپڑے پریس کرنے، استری بھیجنا۔ سردار جی نے اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ، مطلب یہ گھر میں کوئی کام ہوگا تو ذرا جاؤ بات سن کر آؤ۔ تو جب وہ سردار جی کی اہلیہ آئی تو اس مسلمان نے سردار جی سے کہا استری بھیجنا، وہ جو گرم والی ہوتی ہے، گرم والی، مقصد ہے کہ میرے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ سو سردار جی نے آگے کہا انہوں ہاتھ لا کے دیکھو، مقصد یہ تھا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تمہیں پتہ چلے گا کتنی گرم ہے۔ اب اس کے استری کا معنی اور تھا اور اس کے استری کا معنی اور تھا۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ لفظ ایک ہوتا ہے، قوم بدلنے سے معنی بدلتا ہے، علاقہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے، شعبہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ اب دیکھیں متکلم ایک لفظ ہے، اہل تبلیغ کیا جائیں تو متکلم کا معنی الگ ہے، دینی درسگاہ میں آئیں تو متکلم کا معنی الگ ہے۔ تبلیغ یا متکلم کا معنی جماعت نکلتی ہے، ایک امیر ہے، ایک راہبر ہے اور ایک متکلم ہے، اور ایک مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں متکلم کا معنی کہ علم الکلام پہ گفتگو اچھی کرتا ہے، درست ہے، اس کو عقائد پر پختہ ہے، یہ متکلم ہے۔ تو وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے، تو یہ بالکل الگ تھلگ چیز ہے نا۔ وہاں تو متکلم نے صرف اتنی بات کرنی ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے حکم کو مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی محنت کے لیے مسجد میں جماعت آئی ہے تو آپ تشریف لیں، ذرا بات سنیں۔ وہاں اتنی بات متکلم کرے گا تو کافی ہے۔ لیکن اگر یہی بات متکلم جو عقیدے میں ہے وہ بات کرے تو کوئی مانے گا اس کو؟ اب درسگاہ میں متکلم کا معنی الگ ہے، تبلیغ کے متکلم کا معنی، شعبہ بدلا متکلم کا معنی بدل گیا۔ فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی ذرا مثال سمجھیں، اگر ایک درسگاہ حفظ کی ہے تو وہاں کلمہ کا معنی اور ہے، درسگاہ نحو کی ہے تو معنی اور ہے، گرامر کی ہے۔ اب اگر درسگاہ حفظ کی ہو اور ممتحن آئیں اور کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد، بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتا ہے اللہ، تو ممتحن اس کو فیل کر دے گا، راسب۔ کیوں؟ درسگاہ حفظ کی ہو تو کلمہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درسگاہ حفظ کی ہو تو کہے گا جی 6 کلمے ہیں، کون سا کلمہ سناؤں؟ پہلا کلمہ سناؤ۔ لیکن اگر یہی ممتحن نحو اور گرامر کی درسگاہ کے اندر ہو اور وہ کاغذ لے اور کاغذ پر لکھے حمار اور پوچھے بیٹا کیا ہے، وہ کہ جی کلمہ، تو اس کو 100 نمبر دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ 100 نمبر۔
اب دیکھو حفظ کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں اللہ آئے تو تب بھی نمبر نہیں مل رہے، اور یہاں نحو کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں کون سا لفظ آ رہا ہے پھر بھی 100 نمبر مل رہے ہیں۔ کیوں؟ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے، اور نحو کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے، لغوی اور اصطلاحی میں فرق ہوتا ہے۔